تنہائی میں ذہن پر یلغار کرنے والے خیالات کون سا سکون دیتے ہیں یا خوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں؟ اس سے تو کچھ نہ سوچنا اور خالی الذہن رہنا ہی بہتر رہتا ہے۔ ویسے بھی مجھے اندھیرے سے پیار ہے۔ اس عمر میں تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی رابعہ۔ میں نے کہا، اندھیرا خود تم نے اپنے گرد مسلط کر رکھا ہے۔ اجالا اگر تمہاری دسترس میں ہے تو اسے کیوں دور سمجھتی ہو؟ نکل کے دیکھو، دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ خوبصورتی نعمتوں کا نام ہے جو تمہیں میسر ہیں۔ عزت، ذلت، سارا زمانہ ان چیزوں کے حصول کے لیے دیوانہ وار سرگرداں ہے۔ تمہارے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، ذہانت ہے، حسن ہے۔ لوگ تمہاری خوش قسمتی پر حسد کرتے ہوں گے۔ تم نے یہ راہ کیوں اختیار کر لی ہے؟ اپنی زندگی کے تجربات کے آئینے میں میری زندگی کا عکس مت دیکھو سکندر۔ وہ بولی، تم مرد ہو، تمہارے لیے اکیلا رہنا آسان ہے۔ میرے ارد گرد کی دنیا میں اکیلی عورت کی حیثیت بیڑیوں میں گر جانے والی بھیڑ جیسی ہے۔ میں کیا کروں؟ کار لے کر سڑکوں پر آوارہ گردی کروں؟ اکیلی کسی ہوٹل میں جا بیٹھوں؟ کسی کلب میں لاوارث پھروں؟ میں نے ایک بار یہ غلطی کی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ بہت فراخ دل ہوتے ہیں اور عورت کی عزت کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ ہم پیشہ افراد واقعی تعلیم یافتہ، روشن خیال اور شریف ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی شام کی چائے پی لی یا رات کا کھانا کسی ہوٹل میں کھا لیا تو کیا بہت غیر اخلاقی اور غیر شریفانہ حرکت کی؟ کیا انہوں نے اخلاقاً اپنا فرض سمجھتے ہوئے بل ادا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہ تھی؟ لیکن مشہور یہی ہوا، گویا میں نے خود کو ایک وقت کے کھانے کی عوض بیچ دیا۔ کمینے لوگوں نے جو باتیں کی مت پوچھو۔ خود مجھ پر انکشافات ہونے لگے کہ میرے فلاں جج سے اور فلاں جج کے وکیل باعث مراسم ہیں، اس لیے میں فلاں مقدمہ جیت گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جاہل اور دولت مند رشتہ دار ہیں، میرے فرسٹ اور سیکنڈ کزن۔ انہوں نے کبھی ہمیں منہ نہیں لگایا تھا اور میں ان کے کردار سے بخوبی واقف ہوں۔ بعد میں وہ ڈیٹ بن کے آ پہنچے اور میں نے ان کو دتکارا نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی اور ان کے وقت بے وقت آنے جانے کا برا نہیں مانا۔ اس حوصلہ افزائی کا غلط نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی مائیں پیغام لے کر آ گئیں۔ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں میں شوہر کے پاؤں کی جوتی ہوتی، ساس کی اور نند کی خانہ جنگی کا شکار ہوتی، اور 2-4 سال بعد 2-4 بچے ہو جاتے تو شوہر بہادر حکم صادر فرما دیتے کہ بس بہت ہو چکی وکالت، اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ وہ وعدہ تمام ہونے کے لیے نہیں تھا کہ پریکٹس پر پابندی نہیں ہوگی۔ میں کیا کرتی؟ اپنا طلاق کا، حق مہر کا اور بچوں کی ملکیت کا مقدمہ لڑتی۔ وکالت کے لیے سب کو چھوڑتی یا سب کے لیے وکالت کو؟ ان سب کو انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہماری عزت کے دشمن ہو گئے اور جس نے جو چاہا مشہور کیا۔ میں نے کسی کی تردید نہیں کی، لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اکیلی رہوں گی۔ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ لڑکی واقعی مظلوم اور میری مدد کی مستحق ہے۔ یہ قنوتیت اس کو دنیا نے عطا کی تھی۔ پند و نصائح اور نفسیاتی عوامل کا زبانی تجزیہ کرنے کے بجائے اسے عملی طور پر زندگی کے حسن کا احساس دلانے کی ضرورت تھی۔ میرے اس فیصلے کا محرک کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال عقل کی پوری توانائی اور منطقی استدلال کی ساری قوت کے ساتھ ابھر آیا۔ اگر یہ عورت کسی غرض کے بغیر تمہاری زندگی بچانے کی بھرپور جدوجہد کر رہی ہے تو کیا تم اس کی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ میں اتنا خود غرض اور احسان فراموش نہیں تھا کہ اس سوال سے روگردانی کر سکتا اور اس ذمہ داری سے بچ سکتا۔ رابعہ نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تم یہ اپیل کیوں کر رہے ہو؟ اور فیصلہ تو خود میری اپنی عدالت کا ہے۔ آئی سی، میں نے کہا، یہ قانونی نکتہ ہے، گویا سماعت تم خود نہیں کرو گی۔ آل رائٹ، میں تمہاری طرف سے اپیل دائر کرتا ہوں اور خود اس مقدمے کی سماعت کرتا ہوں۔ تو مسمہ رابعہ کاری، تم ہو مدعی اور مدعیہ۔ یہ بتاؤ، تم دنیا سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس دنیا کے چند بے ضمیر، کمینے اور گھٹیا کردار کے مالک افراد نے تمہیں بدنام کیا۔ کیا اس بدنامی سے تم نے کچھ کھویا؟ اپنی نظر میں اپنا مقام، اپنا عزم اور حوصلہ، اپنی ذہانت اور صلاحیت، اپنے ضمیر پر اعتماد۔ نو مائی لارڈ۔ رابعہ ہنسی۔ مجھے اس قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ بدنامی بے بنیاد تھی۔ رائٹ۔ مسمہ رابعہ کاری، کیا کتوں کے بھونکنے سے قافلہ رک جاتا ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا اگر تم کتوں کے بھونکنے کو نظر انداز کر دیتی؟ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے مائی لارڈ۔ وہ مسکرائی، خصوصاً بھونکنے والے کتوں سے۔ گویا تمہیں علم نہیں تھا کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ میں نے کہا، کیا تمہارا اس بات پر اعتقاد نہیں کہ عزت ذلت من جانب اللہ ہے اور چاند پر تھوکا جائے تو تھوک اپنے منہ پر آتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جس کی کامیابی پر حسد کرنے والوں کی تعداد خوش ہونے والوں سے زیادہ نہیں؟ لیکن بدخواہوں کی بد دعا میں اثر ہوتا تو کسی ماں کا بیٹا زندہ نہ رہتا۔ تجربہ بہت بڑا استاد ہے یور آنر۔ سانپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔
وہ غلط کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے رسی نے کاٹ لیا ہے اور میں زہر پھیلنے سے مر رہا ہوں تو دنیا اسی پر ہنستی ہے، لیکن وہ واقعی مر جاتا ہے۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ رسی سے ڈرنا چھوڑ دو؟ بھونکنے والے کتوں سے ڈر کے پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھ کے ان کو دھتکارو، وہ سب بھاگ جائیں گے۔ بدنام کرنے والوں سے کہو تھینک یو ویری مچ، مجھے نیک نامی نہیں چاہیے، وہ سخت مایوس ہوں گے۔ اپنی نظر آسمان کے ستاروں پر رکھو، زمین کے کیڑوں کی طرف مت دیکھو۔ دنیا پر ثابت کر دو کہ اکیلی عورت بھی معاشرے میں اپنا مقام خود پیدا کر سکتی ہے اور اس کی ترقی کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ تم اکیلی بھی کہاں ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رابعہ نے کہا ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ محض باتیں نہیں، دراصل آج مجھ پر بھی کنوتیت سوار تھی۔ میں نے کہا اس کا احساس مجھے محسن نے دلایا۔ یہاں آ کے دیکھا تو تم کنوتیت میں مبتلا ہو۔ دو منفی قوتیں مساوی ہیں، ایک مثبت قوت کی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ ایک مدت سے میں نے بھی دنیا کے حسن کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے یہ بات کہہ دی تھی، ان اندھیروں کو یہیں چھوڑ دو۔ رابعہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی اور دوسری طرف دیکھتی رہی۔ اندھیرا تو کل بھی ہوگا، صاف کہتے ہوئے ڈرتی ہو کہ تمہیں اتنی رات گئے ایک غیر مرد کے ساتھ جانا منظور نہیں؟ میں نے کہا اعتماد تمہیں کس پر نہیں ہے، مجھ پر یا اپنے آپ پر؟ ایڈوکیٹ رابعہ کاری، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن باہر کوئی دیکھے گا کہ رابعہ کاری ایک ایسے شخص کے ساتھ پھر رہی ہے جو قتل کے الزام میں ملوث ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت ڈر چکی میں دنیا سے، اور تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اسی طرح ڈرتی رہی تو رسی کے کاٹنے سے بھی مر جاؤں گی۔ چلو لیکن ایک نظر ماں کو دیکھ لوں اور ذرا یہ کپڑے بھی بدل لوں۔ ماں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اسی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماں کی طبیعت 2 بار بگڑ چکی ہے، دل گھبراتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ وہ بولی میں نے ولیم دیکھ کر سلا دیا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ میں نے انتظار میں 10 منٹ صرف کیے اور ایک سگریٹ ختم کی۔ میرے جذبات کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے فوزیہ میرے سامنے کھڑی مجھے ملامت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں جو چھلکنے ہی والے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، یہ جو کچھ کر رہا ہوں میرا فرض ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے نہیں۔ وہ آدمی قابل نفرت ہوتا ہے جو خود غرضی کے باعث چاہتا ہے کہ سب اس کے لیے سب کچھ کریں مگر وہ کسی کے لیے کچھ نہ کرے۔ میں نے فوزیہ کو سمجھایا تمہارے حقوق الگ ہیں مگر اس احسان کے بدلے جو رابعہ مجھ پر کر رہی ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ فوزیہ نے بالکل زنانہ بات کی، تم کیا جانو رابعہ جیسی عورتیں غرض کے بغیر کوئی احسان نہیں کرتی؟ میں نے کہا لا حول ولا قوہ، مجھے ہو جائے گی جیل تو رابعہ کو مجھ سے کیا ملے گا، اسے تو فیس ملنے کی بھی امید نہیں۔ وہ کہنے لگی خام خواہ یہ فرض اور محبت کا چکر مت چلاؤ، یہ دماغ اور دل کے رشتے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بنا کر کہا اچھا دیکھوں گا تم میرا انتظار کرتی ہو یا نہیں۔ 7 سال تک کس سوچ میں ہیں جناب؟ رابعہ نے کہا اور میں چونکا۔ میں نے دیکھا اس نے اتنے کم وقت میں وہی ساڑی باندھ لی ہے جو باندھ کے وہ مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی، اور میں پھر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا اور جب میں کار میں اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ایک سیر آفریں خوشبو کا احساس ہوا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو رابعہ نے کہا کہاں چلیں؟ کہاں چلیں؟ میں نے کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، باغ جنا چلو، وہاں اچھا موسم ہوگا، یا ایسے ہی سڑک پر چلتی رہو۔ وہ ہنسی، مجھے اپنی ہنسی بھی اجنبی لگ رہی ہے، معلوم نہیں کیوں۔ کبھی تمہیں ایسا احساس ہوا ہے کہ زندگی میں تم؟ ہاں، میں نے کہا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک متعصب انگریز لارڈ مجھ سے کاؤنٹی جیل میں ملنے آیا تھا اور کیسے اس نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ہنسی اجنبی لگی تھی، معلوم نہیں میں اپنے آپ پر ہنس رہا تھا یا اس لارڈ کے غرور کی شکست پر۔ تمہیں اس کی بیٹی سے واقعی محبت تھی یا سوال کو الٹ لوں، اس کی بیٹی مجھے واقعی چاہتی تھی، میں نے اعتراف کیا، لیکن ہندوستان میں رہنا تھا۔ تمام زندگی میں ان متعصب اور تنگ نظر لوگوں کے درمیان کیسے گزار سکتا تھا جو میرے رنگ سے نفرت کرتے تھے، اور وہ لڑکی اس ماحول میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بولتا رہا، وہ سنتی رہی، پھر وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ ہم نے گاڑی باغ جناح میں پارک کی اور اس کی ٹھنڈی مہکتی سڑکوں پر چاندنی میں رات کا حسن جمع ہوتے دیکھتے رہے۔ وہاں ہم جیسے اور بھی تھے، لیکن ہم سب کے درمیان اور سب سے الگ اپنی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کی یادوں کے البم سے ان گنت تصویریں نکال کے دکھائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت عرصے بعد آج اسے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ بولتی تو وہ ہر روز تھی اور ہر عدالت میں بے تکان بولتی تھی، لیکن باتیں کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باتیں جو میں محسن سے کر لیتا تھا اس کے دل میں جمع ہو رہی تھی، برسوں کا غبار تھا جو آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، اور میں اس کے اعتماد کا اہل ثابت ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوزیہ کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اس سے منسوب ہوں، اور اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا
کہ یہ نسبت اب خطرے میں پڑ گئی ہے، اور میں فوزیہ سے یہ توقع بالکل نہیں رکھتا کہ وہ فلمی ہیروئن کی طرح ظالم سماج کے یا والدین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر سکے گی۔ رات کے 12 بجے ہم ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں گئے اور اوپن ایئر گارڈن لاؤنج میں بیٹھ کے کافی پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی پیدا کیے بغیر میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہا ہوں۔ رابعہ خوش تھی، اور اس خوشی کا آئینہ دار رابعہ کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ تھی، اور اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی مسرت کی چمک تھی۔ مسرت جس کا سر چشمہ دل کی گہرائی سے پھوٹتا ہے، عورت کی ہر ادا میں رنگ بھر دیتا ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی، حسین اور جوان، پرکشش اور نازک ادا، صرف خوشبو اور رنگ اور نغمگی اپنی قوت تسخیر پر نازاں، پر اعتماد، چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش سے مغلوب، اور حسن کو خراج تحسین پیش کرنے والی، ہر نگاہ سے آشنا۔ اس وقت کوئی رابعہ سے پوچھتا کہ تم کون سی عورت رہنا چاہو گی، وہ جو تم اس وقت ہو یا وہ جو سیاہ کوٹ پہن کے قانون کی ضخیم کتابوں کے حوالے دیتی ہے اور اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دلائل اور اپنے زور خطابت سے، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد سے اور اپنی ذہانت سے سب پر چھا جاتی ہے، تو وہ یقیناً اس لمحے کی سب کو مسحور کر لینے والی فاتح عورت بننا پسند کرتی۔ وہ عدالت پر، اپنی کامیابی پر اس کامرانی کو ترجیح دیتی جس نے اسے ایک بھولی بسری مگر بہت خوبصورت مسرت عطا کی تھی، جو اس کا حق تھی، مگر اس نے اپنے احساس محرومی کو اپنا مقدر جان کے قبول کر لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ذہنی سطح پر وہ عام عورت سے بہت اوپر ہے، شاید اسی لیے وہ نک چڑی، خرد دماغ اور مغرور مشہور تھی۔ اس کی کلاس فیلوز نے ہمیشہ اسے افلاطون بننے کا طعنہ دیا اور اپنے احساس کمتری کے باعث اس کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ یہی صورتحال اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی پیدا ہوئی، جو BA کر کے بھی فلم اور فیشن سے آگے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ بعد میں یہ لڑکیاں دولت مند گھروں میں بیاہی گئیں اور ان کی زندگی کے زاویے کچھ اور بدل گئے، چنانچہ ان کے اور رابعہ کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ گیا اور وہ تنہا رہ گئی۔ مرد اسے ہمیشہ وہ ملے جن کے لیے طوائف سے لے کر ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ تک ہر عورت ان کی جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ تھی، محکوم تھی اور ان سے کمتر درجے کی مخلوق تھی۔ مرد کا یہ فطری احساس برتری اس معاشرے کی اقدار پر حاوی تھا، اور جو عورت اس کو قبول نہیں کرتی تھی وہ اپنی ذات کے حصار میں قید ہو کے تو رہ سکتی تھی، مگر ہر خوشی کو اپنا حق سمجھ کے نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے واپسی پر کہا، جب ہم باتیں کر کے تھک چکے تھے اور خاموشی سے اپنے اپنے خیالات کی زبان میں محو گفتگو تھے۔ برسوں میں ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت کا یہ احساس مجھے کبھی نہیں ہوا جو تم سے برسوں بعد مل کے اور 3 گھنٹے تک تم سے باتیں کرنے کے بعد آج ہوا ہے۔ کیا یہ احساس کل بھی باقی رہے گا جب میرے اور تمہارے درمیان صرف وکیل اور موکل کا رشتہ رہ جائے گا؟ کیوں نہیں رہے گا، میں نے بے خیالی میں کہا۔ کیا احساس کبھی فنا ہو سکتا ہے؟ میں اور تم تو وہی ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ تھینک یو، وہ میرے ایک بازو پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم مجھے صرف ایڈوکیٹ نہ سمجھو، مجھے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے۔ میرا دوست کوئی نہیں، مجھے کوئی اپنا نہیں سمجھتا، بس ایسے ہی کبھی کبھی مجھ سے باتیں کر لیا کرو، میری سن لیا کرو، اور جب مجھ پر مایوسی اور قنوطیت طاری ہو تو اسی طرح سہارا فراہم کر دیا کرو جیسے آج کیا۔ میں اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں طلب کروں گی، اور اس سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گی جہاں سے فوزیہ کی ملکیت کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تم سے فوزیہ کو نہیں چھینوں گی، وعدہ۔ مگر کیا یہ ممکن ہوگا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں تو اس وقت بھی رابعہ کی گرفت میں ہوں، مگر فوزیہ میری گرفت سے دور ہونے لگی ہے۔ حالات میرے گرد مکڑی کی جالی کی طرح مجبوریوں کا جال بن رہے ہیں۔ محسن نے کہا تھا، ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم نہ پھینکنا۔ رابعہ وعدہ کر رہی ہے کہ وہ مجھ سے فوزیہ کو نہیں چھینے گی۔ وہ کسے دھوکہ دے رہی ہے اور کیوں؟ محسن کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ میں کسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ رابعہ کے ساتھ آ کے میں نے ایک جذباتی حماقت کی ہے۔ مجھے صرف اپنی زندگی سے سروکار رکھنا چاہیے تھا۔ انگریزی محاورے کے مطابق 2 کشتیوں میں قدم رکھنے والا ڈوب جاتا ہے۔ گاڑی پھر رابعہ کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو میں چونکا۔ یہ تم، میرا مطلب ہے اگر مجھے راستے میں ڈراپ کر دیتی تو اچھا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگر تمہیں ایک رات بھی گیسٹ بیڈ میں گزارنے پر شدید اعتراض ہے تو میں تم کو چھوڑ آتی ہوں، وہ کچھ برا مانتے ہوئے بولی، اور میں نے ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو جانے کے سوا چارہ نہ دیکھا۔ لیکن گاڑی کے رکتے ہی خادمہ بدحواسی کے عالم میں باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اس نے ملامت آمیز خفگی سے کہا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے رابعہ کے دمکتے ہوئے شگفتہ چہرے کو یوں مرجھاتے اور بے رنگ ہوتے دیکھا جیسے پھول کو شاخ گل سے جدا کر کے انگاروں پر پھینک دیا جائے۔
کیا ہوا ہے امی کو؟ اس نے خادمہ کو جن جوڑا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں اوپر جا کے، وہ بولی۔ رابعہ مجھے بھول کے اندر لپکی اور میں اس کے ساتھ رہا۔ زینے سے اوپر جاتے ہوئے ایک بار اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ایک نظر میں سوال بھی تھا کہ کیا میں نے مسرت کے 3 گھنٹے مانگ کے کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا قدرت اب دے رہی ہے۔ اس نظر میں التجا بھی تھی کہ مجھے سہارا دو، ندامت بھی تھی اور دکھ بھی تھا، پریشانی بھی تھی اور پشیمانی بھی۔ میں نے فقط سر ہلایا اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر چلتا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہی ڈاکٹر باہر آیا جس نے میرے زخم کی ڈریسنگ کی تھی۔ اس نے ایک نظر ہم دونوں کو غور سے دیکھا۔ فون کرو اور ایمبولینس طلب کرو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہاری امی پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کا دورہ؟ رابعہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شدید یا معمولی؟ میں اسے معمولی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اسی خشک لہجے میں بولا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔